تمام اوقات کا ایک نظام ہونا چاہیے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ روٹی چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو لیتے تھے اور نرم ہو جاتی تھی، کھا لیتے اتار دیتے تھے حلق سے. غذائی ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ چبانے میں وقت لگتا ہے اور اس درمیان میں قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. گویا انہوں نے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث، بے شمار کتابیں مختلف فنون میں، حدیث میں، تفسیر میں، شروع حدیث اور رجال میں، بہت کوئی فن ایسا نہیں جس میں ان کی کتابیں نہ ہو. بے شمار کتابوں کے مصنف. تو ہمیشہ اب اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس سے لکھتے تھے. اب لکڑی کے قلم کا حال یہ ہے کہ 2 یا 3 صفحے لکھنے پر وہ جو قلم کی نوک جو ہوتی تھی وہ گھس جاتی تھی. اس کو پھر ذرا چھیل کر کے پھر اس کو کاٹ کر کے، جس کو خط بنانا کہتے ہیں، لکھنے کے قابل بنانا، تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگتا تھا کام چھوڑ کے. تو جب وہ لکھنے کا کام چھوڑ کے خط بنانے کے لیے قلم چھیل رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے تھے تاکہ وہ وقت بیکار نہ جائے. حالانکہ یہ خط بنا رہے ہیں، یہ تو لکھنے کے لیے بنا رہے ہیں، یہ بنانا خود بھی عبادت ہے، لیکن پھر بھی زبان تو اپنے کام میں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا بدروی نے ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں کے حالات میں سنایا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے کہاں ایک مرتبہ گئے، وہاں پہنچے ہتھوڑا، پتا چلا حضرت وہاں فلانی عمارت بن رہی ہے، وہاں بیٹھے ہیں نگرانی کے لیے. تو وہاں گئے تو دیکھا ریت کے ڈھیر پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور عمارت کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے اور کچھ بچے وہاں تھے جو قرآن سنا رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں یہاں یہ دیکھ رہا تھا، اب دیکھنے کا کام تو آنکھیں کرتی ہے، پورا بیکار تھا. میں نے کہا ان بچوں کو بلا لو تاکہ ان کا قرآن اتنی دیر میں سنوں. یہ ہمارے اکابر جو ہیں اپنے وقت کو جو ضائع کرنا مناسب نہیں. یہ حضرات ایک ایک لمحے کی قدر پہچانا کرتے. حضرت منصور ابن معتمر کے متعلق فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 40 سال تک کسی سے کوئی بات نہیں کی. تو ہمارا حال یہ ہے کہ مجلسیں کرتے ہیں، آدھی رات ہو جاتی ہے، 1-2 بج جاتے ہیں اس لغویات میں. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ فجر کی نماز کا ٹھکانا ہے نہ کچھ. یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں کو اس طرح بیکار بنا کر کے رکھ دیا ہے اور زندگی کے ان قیمتی لمحات کو یوں ہی ضائع اور برباد بلکہ جو ہے اپنے لیے وبال بنا رہے ہیں، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھاٹے میں یا دھوکے میں. گویا ہم اس اللہ کی اس نعمت سے، اللہ کی گویا دیے ہوئے اس سرمایے سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل کرتے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس میں دیکھا رمضان میں کبھی کبھار جو ہے بڑی لے کے ساتھ جو ہے یہ شعر پڑھتے تھے. اکبر الہ آبادی کا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. حضرت فرماتے تھے ذرا غور کرو گے تو وہ ہر ٹکورے میں ہر گھنٹے میں آواز آتی ہے گٹا دی گٹا دی گٹا دی. یہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے